جس زمانے کی بات کر رہا ہوں وہ زمانہ تھا مولائے کائنات کی خلافت کا. چہروں پر مسکراہٹ آئی نا؟ یہی ایمان کی نشانی ہے. لیکن صرف دور مولائے کائنات پر مسکرانا، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہے. دور مولائے کائنات کی بات ہوگی تب بھی سر تسلیم خم. دور عثمان ذو النورین تب بھی سر تسلیم خم. اور دور فاروق اعظم تب بھی سر تسلیم خم. اور وہ دور جس دور کو دور صدیقی کہتے ہیں، جس دور کو دور ثانی اثنین کہتے ہیں، جس دور کو سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ کہتے ہیں، اس پر بھی سر تسلیم خم. کیونکہ یہی مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اور جو اس پر گئے اسی کا بیڑا پار ہے. سرکار اعلی حضرت نے فرمایا اہل سنت کا آگے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی. تو یہی عقیدے والے کامیاب ہیں. لیکن بات جو کرنے لگا ہوں وہ دور تھا تاجدار حلعتا کا، وہ دور تھا حیدر کرار کا، وہ زمانہ تھا مولائے کائنات کا، وہ زمانہ تھا شیر خدا کا. اور مولائے کائنات کے دربار میں ایک فیصلہ آیا. فیصلہ بھی یہ تھا، چند لوگ ایک شخص کو پکڑ کر کے لائے. اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا، بدن پر بھی خون کے چھینٹے تھے، اور سارے پکڑ کر لانے والوں نے یہ کہا کہ اس شخص نے فلاں شخص کا قتل کیا ہے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کچھ لوگ اس ڈیڈ باڈی کو لے کر آئے، اس میت کو لے کر آئے. مولائے کائنات کے سامنے ایک طرف میت پڑی ہوئی جس کے بدن سے خون بہہ رہا ہے، دوسرا شخص مجرم کے طور پر بارگاہ حیدر کرار میں موجود ہے جس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر ہے اور کپڑے پر بھی خون کے چھینٹے. مولائے کائنات نے پوچھا کیا تم نے اسے قتل کیا؟ وہ خاموش رہا. لوگوں نے کہا ابھی جب اس جگہ پر ہم نے اس کو پکڑ کر کے پوچھا کہ کیا تو نے اس شخص کو قتل کیا، تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے. اقبال جرم خود کیا، جرم خود قبول کیا، ہاں میں نے قتل کیا ہے، اسی لیے تو اسے پکڑ کر ہم آپ کے پاس لائے ہیں. حیدر کرار نے دوبارہ پوچھا کیا تو نے قتل کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہتا ہے نہیں، وہ کہتا ہے نہیں. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، ایک آواز بلند ہوئی. لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک شخص آ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا ٹھہر جاؤ، جس کو تم پکڑ کے لے گئے ہو وہ مجرم نہیں ہے، بلکہ خون میں نے کیا ہے، مجرم میں ہوں. اللہ اکبر. وہ سچوں کا دور تھا. آج جھوٹوں کا زمانہ ہے، بات بات پر جھوٹ، لیکن وہ سچوں کا زمانہ تھا. وہ آیا، آ کر اپنے آپ کو حکومت کے سپرد کیا اور کہا کہ خون میں نے کیا ہے، یہ شخص بے قصور ہے. مولائے کائنات نے اس کا چہرہ دیکھا. حیدر کرار نے فرمایا یہ بات آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو، اور یقیناً پہلی مرتبہ سن رہے ہو.
حیدر قرار نے چہرہ دیکھا اور فرمایا حقیقت کیا ہے؟ پہلے تم جرم قبول کرتے ہو پھر بعد میں انکار کرتے ہو، راز کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے حضور میں نے پہلے جرم اس لیے قبول کر لیا تھا کہ میں ایک بکرے کو ذبح کر رہا تھا، بکرے کو میں نے ذبح کیا، خون آلود خنجر میرے ہاتھ میں تھا، اس کے چھینٹے میرے کپڑوں پر میرے لباس پر اڑے، اسی اثنا میں مجھے حاجت ہوئی، میں حاجت سے فارغ ہونا چاہتا تھا، رفع حاجت کے لیے میں نے جانور کو وہیں پر چھوڑا اور چند قدم چل کے کچھ دوری پر آیا، دیوار کی آڑ میں حاجت سے فارغ ہوا، اور جب میں حاجت سے فارغ ہو کر اٹھ کر چلنے لگا خنجر میں نے ہاتھ میں لے لیا اور یہ مردہ میرے قریب پڑا ہوا تھا، لوگ دوڑے دوڑے چلے آئے، اس وقت اگر میں انکار کرتا تو کوئی اگر میں کہتا کہ میں نے نہیں مارا، میں نے قتل نہیں کیا، تو کوئی اس بات کو نہیں مانتا، کیونکہ ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا، کپڑے خون والے تھے اور میت قریب میں پڑی تھی، اس لیے میں نے کہا ہاں میں نے ہی کیا ہے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا یہ مجھے پکڑ کر تو لے جائیں گے مولائے کائنات کے پاس، مشکل کشا کے پاس، حیدر قرار کے پاس، اور جہاں سب کی مشکلیں حل ہوتی ہے نا وہاں میری بھی مشکل آسان ہوگی۔ وہ کہتا ہے میں نے سوچا تھا کہ مولائے کائنات کو حقیقت بتا دوں گا۔ اللہ اکبر، حیدر قرار نے سن لیا، اب دوسرے شخص کو بلایا، بلا کر کہا قتل تو نے کر دیا تھا، چاہے تیرا جو بھی بدلہ ہو، تو نے اپنا سارا غصہ نکال دیا تھا، تجھے کسی نے دیکھا بھی نہیں، تجھے کسی نے دیکھا بھی نہیں، اور الزام بھی کسی دوسرے پر آ گیا تھا، لوگوں نے حقیقی قاتل بھی کسی اور کو سمجھا، تو نے جرم قبول کیوں کیا؟ تو اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا تھا، کسی کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی۔ وہ شخص نگاہوں کو جھکاتا ہے اور کہتا ہے پہلے تو میرا بھی خیال یہی تھا کہ میں نے جس کو مارنا تھا مار دیا، بے قصور شخص پکڑا گیا، مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میرے ایمان نے مجھے خوف دلایا، اس اللہ وحدہ لا شریک کا خوف دل میں آیا۔ یہاں تو 60 70 65 80 کوئی سینچری کروس کر جائے تو میں جی لوں گا، مگر آخرت میں رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے، سزا ملنی ہے، جواب دینا ہے۔ اللہ کے خوف سے لرز کر کے میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا کہ میری وجہ سے کسی بے قصور کو سزا نہ مل جائے۔ اللہ اکبر، مولائے کائنات مسکرائے اور فرمایا ہمارے بیٹے حسن کو بلاؤ، اب موضوع پر آیا ہوں۔ فرمایا ہمارے شہزادے حسن کو بلاؤ۔ کس حسن کو؟ اسی حسن کو جس کی اولاد غوث العظم دستگیر ہے، اسی حسن مجتبی کو جو امام حسین کے پیر و مرشد ہے، اسی حسن مجتبی کو جن کی بارگاہ میں مولائے کائنات کے بعد جتنے امام ہوئے سب اپنا دامن پھیلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام حسن مجتبی کو بلایا گیا،
خاتون جنت کے نور نظر کو بلایا گیا، مولائے کائنات کے جانشین کو بلایا گیا، اور امام حسین کے پیر و مرشد کو بلایا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ لبیک یا ابا کہہ کر حاضر ہو گئے۔ کہا بیٹے حسن فیصلہ کرو، فیصلہ کرو۔ حضرات اب وہ قاضی فیصلہ کر رہا ہے جس نے افتاء بارگاہ مصطفیٰ میں پڑھا ہے، کسی دارالعلوم میں یا کسی مفتی صاحب کے پاس نہیں، ان کے پاس افتاء پڑھا جن کی بارگاہ میں دونوں جہان اپنا دامن پسارتے ہیں۔ جانے کائنات احمد مجتبیٰ امام الانبیاء سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسئلہ اس کی بارگاہ میں تھا جو مولائے کائنات کا صرف شاگرد نہیں تھا، اس قاضی کا جانشین بھی تھا۔ یہ آپ کنجوسی کر رہے ہو، اس قاضی کا جانشین بھی تھا یہ، جس قاضی کی بارگاہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سوال کا جواب نہ ملا ہو۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ کو مولائے کائنات نے فرمایا اس کا فیصلہ کرو۔ امام حسن نے نظر کو جھکایا، چہرہ اٹھایا، آواز بلند فرمائی اور زبان پاک سے ارشاد فرمایا اس فیصلے کا جواب یہ ہے دونوں کو سزا نہ دی جائے۔ مولائے کائنات نے چہرہ دیکھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ باپ کا بیٹا تھا تو بات کو ایکسپٹ کر لیا۔ آج کا دور ہے بیٹوں کی بات کو باپ مان لیتے ہیں، اولاد کی بات کو ماں مان لیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی بات کو اولاد نہیں مانتی، یہ الگ بات ہے کہ جوان اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستاتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ جوان اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو بڑھاپے میں سسکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا جس نے اپنے ماں باپ کی بد دعا لی ہے اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ جس نے اپنے ماں باپ کو پریشان کیا ہے اور جس نے ماں باپ کی خدمت کر کے دعا لے لی ہے نا، اس کی زندگی میں مصیبت آ بھی گئی نا تو وہ مصیبت کافور بن کے ٹل جائے گی۔ عرض کر رہا تھا بغور سننا، امام حسن مجتبیٰ نے زبان کو حرکت دی، فیصلہ سنایا۔ تو بعض مرتبہ آج کے زمانے میں بوڑھے ماں باپ اولاد کی بات کو مان لیتے ہیں، باپ اولاد کی بات کو سن لیتا ہے، ماں اولاد کی بات کو سن لیتی ہے۔ مگر حیدر قرار باب مدینۃ العلم تھے۔ جب امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا دونوں کو معاف کر دیا جائے، دونوں کو سزا نہ دی جائے، اللہ اکبر، تو حضرت حیدر قرار نے فرمایا اے حسن یہ بتا اس بات کے جواب کی دلیل کیا ہے؟ اس فیصلے کی دلیل بھی کوئی رکھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ امام حسن مجتبیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کو تلاوت کیا اور عرض کرتے بابا جان پہلے کو معاف اس لیے کیا جائے کہ وہ بے قصور ہے، پہلے کو معاف اس لیے کیا جائے کہ اس نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں، اس نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور دوسرے کو معاف اس لیے کیا جائے کہ
اگرچہ بات یقینی ہے، اقبال جرم ہو چکا ہے کہ میں نے خود مرڈر کیا ہے، میں نے خود قتل کیا ہے، لیکن جہاں اس نے ایک شخص کا قتل کیا وہاں اس نے دوسرے شخص کی جان بھی بچائی ہے۔ اور میں نہیں کہتا، مصطفیٰ کریم پر نازل ہونے والا قرآن، اللہ کی کتاب، قرآن مجید میں خدا اپنا فرمان سناتا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور وہ جس نے کسی ایک شخص کو قتل ہونے سے بچا لیا، جس نے کسی ایک شخص کی جان بچا لی تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، تمام انسانوں کو بچا لیا۔ تو جہاں اس نے ایک کا قتل کیا نا، وہاں دوسرے کی جان بھی بچائی ہے۔ مولائے کائنات کی آنکھوں سے اشک نکل رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو، جس نے خاتون جنت کا دودھ نوش فرمایا ہو، جس نے مولائے کائنات کے ہاتھوں سے لقمے کھائے ہو۔ حضرت کہتے ہیں حسن مجتبی سید الاسخیاء، کیا کہا؟ سید الاسخیاء۔ یار کسی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو نا، معاف کرنا جملے اگر برے لگے، اور کوئی سیٹھ 10,000 روپیہ دینا، وہ بھی کاغذ کی کرنسی، کیسی؟ کاغذ کی کرنسی، ٹھیک ہے، تو اس کا نام بھی مسجد کی تختی پر لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی دارالعلوم بن رہا ہو، کوئی ایک کمرہ بنوا دے، اللہ، مگر حسن اس سخی کا نام ہے، 2 مرتبہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، 3 مرتبہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ ایک راستے سے گزر رہے تھے، جب امام وقت مجدد وقت سید الاسخیاء لکھ رہے ہیں نا، تو یہ اعلی حضرت کی عقیدت نہیں تھی، یہ حقیقت تھی۔ یہ اعلی حضرت کی عقیدت نہیں تھی، حقیقت تھی۔ اسی لیے فرمایا سید الاسخیاء، اسی لیے فرمایا سید الاسخیاء۔ دیکھیں راستے سے گزر رہے ہیں، ایک باغ ہے، باغ کے باہر، باؤنڈری کے باہر ایک حبشی کالا غلام بیٹھا ہوا ہے، اس غلام کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، اس غلام کے پاس ایک روٹی ہے، اور وہ غلام کا انداز کیا ہے؟ بڑا ٹکڑا توڑ کر کتے کو کھلا رہا ہے۔ کنجوسی مت کرو یار، جہاں امام حسین کا ذکر سن کر آنکھوں میں اشک آتے ہیں نا، یہ جس کا ذکر ہے حسین پاک اس کے مرید ہے، یہ امام حسین کے مرشد اعظم ہے، آقا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی۔ بغور دیکھ رہے ہیں، بڑا ٹکڑا توڑ کر جانور کو کھلا رہا ہے، ایک ٹکڑا جانور کو، چھوٹا ٹکڑا خود، ایک ٹکڑا، اور اس میں بھی بڑا ٹکڑا جانور کو، چھوٹا ٹکڑا خود۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ مسجد کے چندے میں سب سے چھوٹی نوٹ نکلتی ہے جیب سے، اور اپنا بنگلہ بنانا ہو نا تو جو نہ کرے وہ کم ہے۔ میں اپنے بنگلے بنانے کا انکار نہیں کرتا،
لیکن جنہوں نے اللہ کے گھر بنائے ہیں اللہ ان کے لیے جنت کے محل تیار کرتا ہے. جنہوں نے مدرسے بنوائے، یہ مدرسہ کیا، یہ مصطفیٰ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ مصطفیٰ کا گھر ہے. اللہ صحیح فہم عطا فرمائے. بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ختم کروں گا. ایک روٹی بڑا ٹکڑا جانور کو کھلاتا، چھوٹا ٹکڑا خود کھاتا، یہاں تک کہ پوری روٹی ختم ہوئی. امام حسن اس کے پاس پہنچے، قریب گئے اور کہا ایسا کیوں کہ جانور کو بڑا ٹکڑا دے رہے ہو اور خود چھوٹا کھا رہے ہو. وہ کہتا ہے یہ جانور جس حسرت سے روٹی کو دیکھ رہا تھا نا، مجھے اللہ کا خوف آیا کہ زیادہ میں کھاؤں اور کم اس جانور کو کھلاؤں. اللہ اکبر. کہتے میں لرز گیا، اس لیے میں نے زیادہ جانور کو کھلایا اور خود کم کھایا. امام حسن خوش ہوئے اور کہا کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تو غلام ہوں. امام حسن نے فرمایا کس کے؟ وہ کہتا ہے ابان بن عثمان کا غلام ہوں. کہا تجھے قسم ہے جب تک میں نہ آؤں یہاں سے نہ جانا. امام حسن مجتبیٰ گئے. ایک طرف بریلی میں چلو، اعلی حضرت کا نظریہ دیکھو. کہتے حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء. دیکھو کیسا سید الاسخیاء ہے حسن، دیکھو کیسی سخاوت ہے آقا حسن کی. ابان بن عثمان کے پاس گئے، غلام بھی خریدا، غلام کے ساتھ وہ سارا باغ بھی خریدا. دونوں چیزیں خرید کر اس غلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اے غلام، اب تک تو ابان بن عثمان کا غلام تھا، اب میں نے تجھے اس سے خرید لیا. غلام گردن جھکا کر کہتا ہے ٹھیک ہے، اللہ رسول کے حکم کے بعد سب سے بڑی فرما برداری آپ کی ہوگی، اب میں آپ کا غلام ہوں. امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا نہیں، میں نے تجھے اسی خدا کے نام پر آزاد کر دیا جس خدا کا خوف تیرے دل میں آیا تھا. جس خدا کا خوف تیرے دل میں آیا تھا اسی رب کے نام پر میں نے تجھے آزاد کیا اور یہ سارا باغ میں تجھے دے رہا ہوں. رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے.